بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہمیں ہمارے ایک سبسکرائبر نے ان باکس میں شیئر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج کی نوجوان نسل کو اس کہانی کو ضرور سننا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ وہ خود کتنے بڑے خطرے میں ہیں۔ کہانی میں مجرم کے نام کو ہم ایسے ہی آپ تک پہنچا رہے ہیں جو کہ اس کا اصل نام ہے، لیکن وکٹم کے نام کو ہم بدل رہے ہیں کیونکہ پہلے ہی اس بیچارے نے بہت کچھ چھیلا ہے، کم سے کم اس کی مزید بدنامی تو نہ ہو۔ آئیے یہ کہانی ملزم کی زبانی سنتے ہیں۔ پتہ نہیں اس نے مجھ پہ جادو کیا تھا یا نہیں، لیکن جب میں اس سے ملتا تو مجھے ایسے لگتا کہ مجھ پہ کوئی جادو ہو گیا ہے، اور ایسا جادو تو قسمت والوں پہ ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی محبت مجھے کہاں تک لے جائے گی، پر جہاں تک لے گئی وہ کوئی اچھی جگہ نہیں تھی۔ اس کا نام رضیہ تھا۔ کہتی تھی کہ پیار سے مجھے رضی کہا کرو، پیار تو مجھے اس کے اوپر بہت آتا تھا، پر جب اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور یہ خبر بھی ملی کہ میں نے اپنی آخرت اور اپنی زندگی دونوں کو برباد کر لیا۔ میں شہر میں پڑھائی کرتا تھا اور وہیں پر ہاسٹل میں رہتا تھا، چھٹیوں کے لیے گھر آیا ہوا تھا۔ میرا نام جبار ہے، اپنے ماں باپ کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ رضیہ کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ والا ہی تھا۔ اس کے گھر کی چھت نیچی اور ہمارے گھر کی چھت اونچی تھی۔ جب میں ہاسٹل میں ہوتا تھا تو مجھے گھر آنے کی جلدی رہتی تھی، لیکن گھر آتا تو بہت بور ہوتا، کیونکہ گھر میں 2 بڑے بھائی شادی شدہ تھے۔ ان کی اپنی اپنی بیویاں تھیں، وہ ان کے ساتھ مصروف رہتے، اور اماں ابا بھی آپس میں ایک دوسرے کے کام کرتے تھے، اور میں اکیلا سا محسوس کرتا۔ سردیاں آنے والی تھی تو شام کو سب کھانے کے بعد بڑی بھابھی بھائی کے لیے گرم دودھ اور انڈے ابالتی، تو چھوٹی بھابھی بھائی کے لیے چائے بناتی اور ساتھ شامی کباب فرائی کرتی۔ ابا اماں بھی اپنے لیے قہوہ بناتے تھے۔ سب مجھ سے ضرور پوچھتے تھے کہ تم ان چیزوں میں سے کچھ کھاؤ گے، لیکن جس طرح سے ان کو کھانے کو نصیب ہو رہا تھا اس طرح سے مجھے تو نہیں ہونا تھا۔ اللہ نے انسان کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے۔ اپنے جوڑے کے ساتھ جب انسان رہتا ہے تو اس کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے۔ ہر ایک جانور کو بھی اگر بغیر جوڑے کے رکھیں تو وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے۔ عمر تو میری بھی شادی کی ہو گئی تھی، لیکن یہ پڑھائی کا پنگا بھی میں نے خود ہی دیا۔ اب میں پچھتا رہا تھا کہ دن کا وقت تھا، دھوپ سیکنے کے لیے چھت پہ آیا تھا، جب ساتھ والے گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کوئی لڑکی تھی، شاید گانا گا رہی تھی، گانے کو گنگنا رہی تھی، آواز بہت اچھی لگ رہی تھی اس کی۔ میں نے اپنے گھر کی دیوار میں سے ایک اینٹ نکالی جو بہت ہی ہلکی سی تھی، اور اس طرف کو چھانکنے لگا، اور بالکل میری نظر اس لڑکی کے اوپر ہی پڑی، اور چارپائی پہ بیٹھی تھی اور اپنی زلفیں سنوار رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی پہلے نہیں دیکھی، اس کا تو تھوڑا وزن بھی زیادہ تھا، لیکن یہ پھر بھی مجھے بہت زیادہ پیاری لگ گئی۔ میں بار بار اس کی طرف دیکھنے لگا، اور اب میں نے روز کا معمول بنا لیا۔ وہ بھی شاید روز اوپر آتی تھی، میں کسی نہ کسی بہانے سے اسے دیکھتا تھا۔ روز وہ کوئی نیا گانا گا رہی ہوتی، اور مجھے ایسے لگتا کہ جیسے میرے لیے گا رہی ہے۔ آج وہ ایک ایسا گانا گا رہی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ چھپ چھپ کے کیوں دیکھتے ہو صاحب، ذرا سامنے تو آؤ۔ میں حیران رہ گیا اور وہ ہنسنے لگا کہ شاید وہ چارپائی کے اوپر کھڑی ہو کر میری طرف متوجہ ہوگی، کیونکہ ان کا چھت اونچا تھا۔ کہنے لگی کہ آج پورا گانا سنے بغیر جا رہے ہو۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے موت نے آواز دے دی۔ میں بری طرح چونک گیا، لیکن اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ اس نے کہا لیکن میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، روز تو دیکھتے ہو، گانا بھی سنتے ہو، آج کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ وہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ مجھے لگا کہ وہ میری شکایت کر دے گی۔ اس نے کہا ارے ایسی غلطیاں تو بڑے نصیب والوں سے ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مرد بڑے عجیب ہوتے ہیں، طوائف سے بیوی والی وفا کی امید رکھتے ہیں اور بیوی سے طوائف والی اداؤں کی۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں ہوا، لیکن اس کی ادائیں بھی کچھ ایسی ہی تھی۔
لیکن مردوں کو یہی ادائیں پسند ہوتی ہیں۔ تبھی تو اس بازار میں بدل لی جاتی۔ جب وہ بات کرنے کے لیے کھڑی تھی تو میں کیوں پیچھے ہٹتا؟ میں نے کہا کہ تمہاری آواز بڑی پیاری ہے، تم نے کہیں سے گانا سیکھا ہے کیا؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، کہیں سے نہیں سیکھا، بس ایسے ہی مجھے تھوڑا بہت گانے کا شوق ہے۔ تم بتاؤ، تمہیں پہلے نہیں دیکھا میں نے۔ کہا کہ میں اس گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں، جبار نام ہے میرا۔ کہنے لگی کہ اچھا، جبار ہو تو ہاں، تو تمہاری بڑی والی بھابھی سے میری تھوڑی بات ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم کسی اور شہر میں پڑھتے ہو، تمہاری بھی شادی کی عمر ہو گئی ہے، ویسے تمہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ تمہارا شادی کرنے کا بڑا دل کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو اس بات پہ وہ ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں، ہم یوں ہی کھڑے ہو کے تھوڑی دیر بات کرنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری شادی ہو گئی، تو وہ کسی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے؟ میری شادی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے سوال کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے کہا کہ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ تمہیں میری شکل دیکھ کے کیا لگتا ہے کہ میں شادی شدہ عورت ہوں؟ وہ کہیں سے بھی شادی شدہ عورت نہیں لگتی تھی، اور شادی شدہ عورتوں میں اس طرح کا الہڑ پن بھی نہیں ہوتا کہ چھت پہ بیٹھی بال سکھا رہی ہو اور گانے گا رہی ہو۔ ان کو تو بال باندھنے تک کا وقت نہیں ملتا۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، تم بالکل بھی شادی شدہ نہیں لگتی، مگر ایسا لگتا ہے کہ تمہاری عمر بھی شادی کی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، عمر تو شادی کی کب سے ہو گئی، 25 بھی گزر گیا، لیکن گھر والوں کو کوئی اچھا لڑکا ہی نہیں مل رہا، اسی لیے مجھے گھر بٹھا کے رکھا ہے۔ بور ہو جاتی ہوں تو گانے وغیرہ گا لیتی ہوں۔ ہم دونوں نے کافی ساری باتیں کر لی، اور ساری باتیں ہی روٹین کی تھی کہ پڑھائی کتنی کی، کیا کیا شوق ہیں۔ ہلچل کی آواز آئی تو وہ وہاں سے اتر کے چلی گئی، اور میں بھی نیچے آ گیا۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ کاش ہمارا گھر کرائے کا ہوتا۔ یہ سن کے میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ماں، لوگوں کے گھر کرائے کے ہوتے ہیں تو لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا تو اپنا گھر ہے، پھر آپ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ یہ ساتھ والوں کو دیکھا ہے کتنا شور کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے بچے ہیں ان کے، گھر میں پورا دن آوازیں آتی رہتی ہیں۔ جب میں عبادت کرنے بیٹھتی ہوں، نماز پڑھنے لگتی ہوں، بچوں کا شور شروع ہو جاتا ہے، میری تسبیح میں غلطی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ وہ رضیہ کے گھر کی بات کر رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنا نام رضیہ ہی بتایا تھا۔ وہ میرے خیالوں سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ انسان کو بڑی جلدی یہ گمان ہو جاتا ہے کہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ مجھے بھی یہ گمان ہو گیا کہ لگتا ہے کہ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی کہ اسے دیکھتا تھا، اس کی آوازیں سنتا تھا، اور آج تو میں نے اس سے بات بھی کی تھی، اور اب دل کر رہا تھا کہ اور باتیں کریں۔ 2-4 گھنٹے تک باتیں ہی کرتے رہیں۔ اب ہم روز باتیں کرنے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کیا بچے زیادہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، وہ میرے بھائی کے بچے ہیں، میری بھابھی ہے نا، اس کے بچے ہیں۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے اپنی بھابھی کی زیادہ باتیں کیوں کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میری بھابھی جو ہے اس کی شادی کم عمری میں ہو گئی تھی، پھر اس کے سال کے بعد بچے پیدا ہو گئے۔ لگتی نہیں ہے کہ اس کے اتنے سارے بچے ہیں، بڑی خوبصورت ہے، لیکن میرا بھائی اس کا خیال ہی نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ نہیں کرتا؟ کیا آپس میں لڑتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، بہت لڑتے ہیں، مارتا بھی ہے اس کو، کمرے سے آوازیں آتی ہیں۔ میرا بڑا دل تنگ ہوتا ہے کہ بیچاری عورت کے ساتھ کتنا برا ہوا۔ ایک تو اس کے 5 بچے پیدا کیے ہیں اس میں، اور بدلے میں وہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتا ہے، اسے گالیاں دیتا ہے، اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس قسم کے مرد ہوتے ہیں کیا؟ تم بھی ایسے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں بالکل بھی ایسا نہیں ہوں، میں تو اپنی بیوی پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ہمارے گھر کے ایسے طور طریقے نہیں ہیں۔ میرے گھر میں میرے بھائیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، 2 بیویاں ہیں۔ میری ماں بھی بہت اچھی ہے اور اپنا اپنا کام کرتی ہیں، جب دل کرتا ہے اپنے میکے جاتی ہیں، اور بھائی تو ان کے ناز نخرے اٹھاتے نہیں تھکتے۔ کبھی آئس کریم کھلانے کے لیے لے جا رہے ہیں تو کبھی گول گپے کھلانے کے لیے۔ جو کہتی ہیں وہ کرتے ہیں، اور میں تو ان سے بھی زیادہ اچھا شوہر بنوں گا۔ میں تو اپنی بیوی کا اتنا خیال رکھوں گا کہ میری بیوی کہے گی کہ میں دنیا کی سب سے اچھے مرد کے ساتھ رہ رہی ہوں۔
یہ بات سن کے رضیہ 2 پل کو کہیں کھو گئی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی کہ ہائے، تم جیسے مرد بھی تو ہوتے ہیں، میں نے تو تم جیسا ایک بھی مرد نہیں دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ پھر تمہارے خاندان کے مرد ایسے ہوں گے نا، لیکن دیکھو اچھے مرد بھی ہوتے ہیں دنیا میں، اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں، لیکن کبھی کبھی اچھے لوگوں کو برے لوگ مل جاتے ہیں۔ پتہ ہے میری بھابھی نہ میرے بھائی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے لیکن پھر بھی اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ روز تیار ہوتی ہے، روز نہاتی ہے، روز اپنے بالوں کو سنوارتی ہے، میک اپ کرتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ میں اسے کہنا تو چاہتا تھا کہ اپنے بھائی اور بھابھی کے پرسنل مسئلوں کے بارے میں باتیں مت کرو، ہر مجھ سے بات کرو، لیکن اس کو اس کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ملتی تھی۔ اس کو اپنی بھابھی اس دنیا کی سب سے مظلوم عورت لگتی تھی۔ ویسے یہ پہلی نن تھی جو اپنی بھابھی کی سائڈ لے رہی تھی۔ میں اسے اپنے بھائی اور بھابھی کے موضوع سے ہٹاتا تھا اور ہم لوگ اپنی باتیں کرتے۔ میرے ساتھ جب وہ باتیں کرتی تھی تو وہ بہت اچھی باتیں ہوتی تھی، اسے بات سے بات نکالنا آتا تھا۔ ایک دن اس نے میری طرف ایک پلیٹ بڑھائی جس میں کڑی چاول تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا؟ تو کہنے لگی کہ میں نے بنائے ہیں، بتاؤ کیسی بنی ہے۔ میں بھی خوش ہو گیا، مجھے بھی کڑی بہت پسند تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں ابھی بتاتا ہوں۔ میں نے کھانا شروع کیا۔ جب میں اس سے بات کرتا تھا تو اوپر سے چھت کا دروازہ بند کر دیتا تھا تاکہ کوئی اوپر نہ آئے۔ بہت ہی مزیدار کھانا بنا ہوا تھا۔ میں تو حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ تم نے بنائی یا کسی ہوٹل سے منگوایا ہے؟ لیکن ہوٹل کا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ہوٹل والے بہت مرچیں ڈالتے ہیں، اور یہ تو بڑے پیار اور بڑے نپے تلے طریقے سے بنایا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ بہت مرچیں ڈالتے ہیں، اور یہ تو بڑے پیار اور بڑے نپے تلے طریقے سے بنایا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے نہیں بنایا، میری بھابھی نے بنایا ہے، دیکھو کتنا اچھا بنایا ہے۔ اور پتہ ہے بھائی نے کیا کیا؟ پلیٹ کو لات مار دی۔ اب تو میں بھی حیران ہونے لگا کہ کہیں اس کا بھائی پاگل تو نہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح سے پیش آتا ہے۔ کھانا تو بالکل ٹھیک بنا ہوا تھا، پھر اسے پلیٹ پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا کہ ایسا کیا اس نے؟ تو کہنے لگی کہ ہاں، پلیٹ اٹھا کے پھینک دی۔ اتنا گند مچ گیا اور پھر سارا گند مجھے صاف کرنا پڑا۔ میں نے کہا کہ تم نے کیوں صاف کیا؟ تو تھوڑا گھبرا گئی اور اس نے کہا کہ وہ بھابھی رونا شروع ہو گئی نا، اور وہ تو کمرے میں چلی گئی۔ اب روتے ہوئے آدمی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پہلے یہ صاف کرو، اس لیے سب کچھ مجھے صاف کرنا پڑا۔ میرا بھائی نا بڑا بے درد ہے، ویسے اچھا نہیں کیا اس نے، بھابھی کو اس کا موڈ خراب ہے۔ بھائی نے کہا کہ اٹھا کے کھانے کو باہر پھینک دو، مگر میں نے تو پیٹ بھر کے کھایا، اپنے لیے رکھا، سوچا تمہارے لیے بھی لے آؤں۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، نہیں تو میں اتنا اچھا کھانا کیسے کھاتا؟ تمہاری بھابھی تو اچھی عورت لگتی ہے، جس کے اتنے سارے بچے ہیں، پھر بھی خوبصورت ہیں، اپنے شوہر کے لیے تیار بھی ہوتی ہیں، کھانا بھی اچھا بناتی ہیں، پھر بھی دوبارہ بھائی ایسے کرتا ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دے۔ آہستہ آہستہ وہ میری طرف مائل ہونے لگی تھی۔ اب وہ ہماری باتیں بھی کرتی تھی اور ایک دن تو اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ اظہار تو میں نے کرنا تھا۔ تو کہنے لگی کہ جو بھی کرے اظہار ہونا چاہیے، بس پیار کر بیٹھی ہوں تم سے، شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہے، اور اب میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تو مجھے بہت اچھا لگا، ورنہ تو ہم دور دور سے ہی باتیں کرتے تھے۔ آج میں نے اسے ذرا قریب سے بھی دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں 7 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، لیکن آپ کا دل صرف کسی ایک انسان کے لیے ہی دھڑکتا ہے، ہر جب آپ کو وہ ایک انسان مل جاتا ہے تو پھر آپ کو ان 7 ارب لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے اب میری ساری دنیا رضیہ بن چکی تھی۔ وہ جیسی بھی تھی، جو بھی تھی، وہ چاہے زیادہ خوبصورت ہو یا نہ ہو، دبلی ہو یا موٹی ہو، کالی ہو یا گوری ہو، میرے لیے وہ میرا سب کچھ تھی، ہر میرے دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک بن چکی تھی۔ اس کو دیکھے بنا میرا دل نہیں بھرتا تھا۔ وہ روز میرے لیے کچھ نہ کچھ بنا کے لاتی، لیکن
روز اپنے بھائی کی کوئی کہانی بھی سناتی تھی۔ اب تو مجھے اس کے بھائی اور بھابھی کی کہانیاں سننے کی بھی عادت ہو گئی، حرس کی کہانیاں سننے کی بھی عادت ہو گئی۔ حرس کی بھابھی کے لیے میرے دل میں بھی نرم گوشہ بن گیا۔ میں اسے کہتا تھا کہ جب میں تمہارا شوہر بن جاؤں گا تو پھر تمہارے بھائی سے بات ضرور کروں گا، کیونکہ ایک مرد دوسرے مرد کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں، لیکن پتہ نہیں ہماری شادی کیسے ہوگی۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ وہ ہے نا میرا بھائی، وہ کیسے ہماری شادی ہونے دے گا؟ وہ تو بڑا سخت آدمی ہے۔ سوچو، جو اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح سے پیش آتا ہے تو اپنی بہن کے ساتھ کیسے دے گا؟ میں نے اسے کہا کہ ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے، کیونکہ جو مرد عورت سے نکاح کرنے کی ٹھان لیتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ مرد کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا، مجبور تو عورت ہوتی ہے۔ جو مرد مجبور ہوتا ہے وہ مرد ہی نہیں ہوتا۔ میرے گھر والے بہت اچھے ہیں، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا نا کہ میرے دونوں بھائیوں نے پسند۔ اگر میں کہوں گا کہ مجھے کوئی لڑکی پسند ہے تو وہ ضرور مان جائیں گے، اور تمہیں تو وہ لوگ جانتے ہی ہوں گے نا۔ تو کہنے لگے کہ ہاں، تمہاری بھابھی مجھے جانتی ہیں، لیکن اس سے کبھی میرا ذکر نہ کرنا، ورنہ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہماری پسند کی شادی تو ہو، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے پسند کی شادی کی ہے۔ بس کسی طرح بات ایسی ہو جائے کہ ارینج میرج ہے۔ میں نے ابھی تک رضیہ کی بات گھر میں کسی سے بھی نہیں کی تھی، نہ اپنی کسی بھابھی سے، نہ بھائی سے، اور نہ ہی ماں سے، اور نہ ہی باپ سے، کیونکہ میں ان کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں چھت پہ کھڑا ہو کے ساتھ والی لڑکی سے باتیں کرتا ہوں اور اس کی لائی ہوئی چیزیں کھایا کرتا ہوں۔ یہ بھلا کوئی بتانے کی بات تھی؟ اس لیے میں نے اس کا ذکر گھر میں کیا ہی نہیں تھا۔ پر اس نے کہا تھا کہ تم اس طرح سے بھی ذکر نہ کرو کہ وہ جو ساتھ والے گھر میں رضیہ رہتی ہے، ورنہ ان کو شک ہو جائے۔ کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میرے دونوں بھائیوں نے پسند کی شادی کی تو ہے، لیکن کبھی کبھی میری ماں ان کو باتیں ضرور سنا دیتی ہے۔ اگر ایسے میں یہ بات ثابت کر دوں کہ میری پسند کی نہیں بلکہ ارینج میرج ہے، تو وہ ہم دونوں کو ان دونوں سے زیادہ پیار کریں گی۔ میں نے جب یہ بات کی تو رضیہ کہنے لگی کہ ہاں دیکھو، یہ کتنی اچھی بات ہے، پھر تم لوگوں کا تو اپنا گھر بھی ہے، کاروبار بھی ہے، چھوٹی سی گاڑی بھی ہے، اور ایسے میں جب کاروبار کے حصے ہوتے ہیں نا تو پھر ماں باپ اپنی پسند کی اولاد کو زیادہ دیتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر ہم دونوں ہنسنے لگے، یہ سوچ کے ہم نے تو اپنی ساری زندگی کے پلان بنا لیے تھے۔ ایک دن میں نے رضیہ کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا، میرا تو خون کھولنے لگا۔ اس کی آنکھ کے پاس زخم کا نشان تھا، جیسے اس پہ کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں حیران رہ گیا اور میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا تمہیں؟ پہلے اس نے جھوٹ بولا کہ مجھے چوٹ لگی ہے۔ میں نے کہا کہ جب بھی انسان گرتا ہے ایسے کبھی بھی اس کی آنکھ پہ چوٹ نہیں لگتی، اگر وہ سیدھا گرتا تو اس کی آنکھ بچ جاتی ہے۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں باتھ روم میں گر گئی تھی۔ میں نے کہا کہ سچ بتاؤ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو رونے لگی اور کہنے لگی کہ وہ میرے بھائی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں نے کہا کہ تم پہ کیوں ہاتھ اٹھایا اس نے؟ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھا کے تھک گیا تھا جو تم پہ بھی ہاتھ اٹھانے لگا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، میں جس عورت سے محبت کرتا تھا کوئی اس پہ ہاتھ اٹھاتا، اس پہ زخم لگاتا، یہ میں کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ کہنے لگی کہ بھابھی کو ہی مارا تھا، اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، بیچ میں آ گئی تو اس کا ہاتھ میرے منہ پہ بھی لگ گیا، بہت ہی برا آدمی ہے۔ پتہ نہیں، میں نے کہا کہ وہ شادی نہیں بھی کرتی، لیکن تم نے تو پھر بھی پھنسنا تھا، تمہارا تو اپنا بھائی ہے نا۔ اس بات پہ وہ تھوڑی سوچ میں پڑ گئی اور اس نے کہا کہ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، بھابھی نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتی، لیکن اس نے تو وہیں پہ ہی رہنا تھا۔ خیر، میں نے اسے کہا کہ رکو، میں تمہارے لیے دوائی لے کے آتا ہوں، تم اس کے اوپر کوئی دوائی لگاؤ۔ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے زخم پہ رکھ دیا۔ میں اس کی اس حرکت پہ حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ یہی میری دوائی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی میری یہ کہانی سن رہا ہوگا تو اسے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جب عورت اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں تو وہ مرد کا دل جیت لیتی ہے۔ مرد کا دل کیا، اس کی روح، اس کا وجود، سب کچھ جیت لیتی ہے۔
رضیہ نے میرے ساتھ یہی کیا تھا۔ وہ مجھ سے پیار کرتی تھی، میری تعریفیں کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تم ہی میرے لیے سب کچھ ہو، مجھے صرف تمہاری ضرورت تھی، میری تعریفیں کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تم ہی میرے لیے سب کچھ ہو، مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے پہلی دفعہ اپنے آپ سے محبت ہونے لگی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو محبت میں اپنے آپ سے ہی محبت ہونے لگے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کا محبوب لاجواب ہے، کیونکہ وہ آپ کی اتنی تعریفیں کرتا ہے کہ آپ کو اپنا آپ ہی اچھا لگنے لگتا ہے۔ مجھے بھی ایسے لگنے لگا تھا کہ جیسے میں کوئی عام انسان نہیں، میں ایک اچھا نوجوان خوبصورت مرد ہوں۔ میری چھٹیاں ختم ہونے والی تھی اور میرے دل کے جذبات بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اب تو رضیہ اس طرف بھی آ جاتی تھی، اور پھر لڑکا اور لڑکی جب ایک ساتھ کھڑے ہوں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں کچھ اچھا تو نہیں ہوتا۔ ہمارا رشتہ بہت آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اب اس کے لیے چیزیں بھی لایا کرتا۔ میں نے اسے ابھی تک پتہ نہیں کتنے تھائیوں سے بھی پیسے لے لیتا، اور اپنے باپ سے بھی، اور آن لائن کام بھی کیا کرتا تھا۔ پیسوں کی کمی نہیں ہوتی تھی، وہ جو کہتی تھی میں اسے لا کے دیتا تھا۔ ایک دن اس کے بنا کہے میں اس کے لیے مہنگے والے پھول لے کے آیا۔ وہ جیسے انگلش فلموں میں ہیرو ہیروئن کو پھول دیتا ہے نا، بالکل ویسے ہی گلدستہ بنوا کے لایا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ پھول اسے پیش کیے تو کہنے لگی کہ ہائے کتنے پیارے پھول ہیں، نوید نے تو آج تک مجھے پھول نہیں دیے۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ کون نوید؟ وہ گھبرا گئی۔ اس نے کہا کہ وہ نوید میرے بھائی کا نام ہے۔ میں نے کہا کہ پھر وہ تمہیں پھول کیوں دے گا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں کہنا چاہتی تھی کہ ہمارے گھر میں ایسی کوئی رسم نہیں ہے کہ پھول لائے جائیں۔ بھائی نے آج تک بھابھی کو پھول نہیں لا کے دیے۔ کبھی کبھی مجھے اس کی حرکت بہت عجیب لگتی تھی۔ شاید وہ اپنی بھابھی سے بہت محبت کرتی تھی، جو ہمیشہ یہ ان کے بارے میں باتیں کرتی تھی اور پریشان رہتی تھی۔ میں نے کہا کہ جب اپنی بیوی کے لیے پھول نہیں لاتا، وہ بہن کے لیے کیوں لے کر آئے گا؟ مجھے اس کی یہ بات اتنی عجیب نہیں لگی، کیونکہ جب میری بھابھی کی سالگرہ تھی تو میں بھی ان کے لیے پھول لے کے آیا تھا، اور پھولوں سے اچھا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ایک بھائی اپنی بہن کو پھول نہیں دے سکتا؟ وہ بہت گھبرا سی گئی تھی، اور اس نے اچانک سے ایک عجیب بات کر دی۔ اس نے کہا کہ کل کہیں باہر ملتے ہیں۔ میں نے کہا کہ باہر؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ تم نکل آؤ گی؟ اس نے کہا کہ ہاں میں آرام سے نکل آؤں گی، تم فکر مت کرو۔ ہم دونوں نے ایک جگہ سلیکٹ کر لی کہ جہاں پر ملنا ہے، اور وہ واقعی اگلے دن وہاں پر آ گئی۔ اس کے بعد ہم نے 2-4 گھنٹے ساتھ گزارے۔ میں نے اسے بہت ساری شاپنگ کروائی، بہت اچھے ہوٹل میں کھانا کھلایا، پارک بھی لے گیا۔ ہم نے یہ سارے کام بڑے جلدی جلدی میں کیے۔ جب ہم واپس آئے تو میری جیب خالی ہو چکی تھی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ میں نے یہ پیسے رضیہ پہ لگائے تھے۔ رضیہ کے لیے تو میری جان بھی حاضر تھی، پیسے کیا چیز تھی۔ میں آج کل بہت خوش رہتا تھا، مطمئن رہتا تھا، اور میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ میں ایک عجیب ہی سرور میں رہتا تھا، بس یہ سوچ کے خوش تھا کہ مجھے اپنی من پسند عورت مل گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پسندیدہ عورت سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہوتا، اور مجھے میری پسندیدہ عورت مل گئی تھی۔ مجھے اپنے گھر والوں سے بات کرنی تھی، لیکن ابھی مجھے واپس جانا تھا، اور اس کے بعد جب میں اپنے فائنل پیپرز دے کر آتا تو پھر رضیہ کے بارے میں سب کو بتا دیتا۔ ہاں یہ بات تھی کہ مجھے اس سے کافی دور رہنا پڑتا ہے، لیکن ابھی تو 1 مہینہ تھا میرے پاس۔ ہماری محبت بڑی جلدی پروان چڑھی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنے بھائیوں کو ان کی بیویوں کے ساتھ خوش دیکھ کر میں نے بہت چل لیا۔ اب میری اپنی بیوی ہوگی، میں بھی صبح صبح اٹھوں گا تو وہ میرے لیے الگ سے میری پسند کا ناشتہ بنائے گی، جو میں کہوں گا وہ بنا دے گی۔ ایسا نہیں کہ بس جو امی نے بنا دیا وہی کھانا پڑے گا، اور امی بوڑھی ہو چکی تھی۔ میں بار بار ان کو فرمائشیں بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، ان سے اتنے کام بھی نہیں ہوتے تھے، بھابھی کو بھی نہیں کہتا تھا، ان کے اپنے کام تھے، اپنی دنیا تھی، لیکن میری بیوی پہ تو میرا پورا حق ہوتا۔ میرا جب دل کرتا میں اسے کہہ دیتا کہ جاؤ میرے لیے پکوڑے بنا کے لاؤ، جاؤ میرے لیے چائے بنا کے لاؤ،
اور اس کے ہاتھ میں تو ویسے ہی اتنا ذائقہ تھا۔ جب اس نے اس گھر میں کھانا بنانا تھا نا، تو ان دونوں کی تو چھٹی ہو جانی تھی۔ میری بڑی بھابھی تو پھر بھی کچھ اچھا کھانا بناتی تھی، چھوٹی بھابھی جس دن تھی مطلب کہ کھانا ختم ہی نہیں ہوتا تھا، اگلے دن بھی وہی کھانا پڑتا تھا۔ ہم لوگ بھی سیر پہ جاتے اور ہم لوگ بھی ہنی مون مناتے، شام کو باہر نکل جاتے آئس کریم کھانے کے لیے، رات کا کھانا باہر کھاتے، اور جب ہم ایک ساتھ کمرے میں ہوتے تب تو دنیا جنت بن جاتی۔ میں تو بہت خوش تھا، لیکن آج رضیہ بڑی پریشان تھی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی کہ وہ میں نے تمہیں بتایا تھا نا اپنی بھابھی کے بارے میں، بھائی ان کو خرچہ تو دیتے نہیں تھے اور وہ کہیں سے تھوڑا تھوڑا ادھار لے کے خرچہ کر لیتی تھی، ہر بچوں کے خرچے پورے کرتی رہی۔ اب وہ بندہ ان سے پیسے مانگ رہا ہے تو ان کا دور پار کا کزن، لیکن کہتا ہے کہ مجھے سارے پیسے 2 دن کے اندر چاہیے، نہیں تو تمہارے شوہر کو بتا دوں گا کہ تم نے مجھ سے پیسے لیے ہیں۔ اگر میرے بھائی کو یہ پتہ چل گیا کہ بھابھی نے اس آدمی سے پیسے لیے ہیں تو وہ بھابھی کو طلاق دے دے گا۔ یہ پتہ چل گیا کہ بھابھی نے اس آدمی سے پیسے لیے ہیں تو وہ بھابھی کو طلاق دے دے گا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارا بھائی اتنا ہی برا ہے تو ہو جانے دو طلاق، تمہاری بھابھی کی زندگی سنور جائے گی، کوئی اور مل جائے گا ان کو۔ تو کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے، کوئی اور کیسے مل جائے گا، اتنی آسانی سے نہیں ملتا کوئی اور۔ وہ بڑی پریشان ہے، کہتی ہے کہ اگر اس نے یہ بات بتا دی تو میں تو خودکشی کر لوں گی۔ رضیہ نے اتنا کہا رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ اچھا پریشان نہیں ہو، کتنے پیسے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ 2.5 لاکھ۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا کہ 2.5 لاکھ؟ تو کہنے لگی کہ 5 بچے ہیں نا جبار، ان کے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لیتی رہی، 2-3 سال میں لیے ہیں یہ پیسے، لیکن اب واپس مانگ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا تم پریشان نہیں ہو، میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا، اور تمہاری بھابھی کہیں سے پیسوں کا انتظام کرتا ہوں، کل شام کو تم مجھ سے پیسے لے لینا۔ اس نے کہا کہ واقعی؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ وہ بہت خوش ہو گئی اور آج تو اس نے میری وہ بات بھی مان لی جو کافی دن سے نہیں مان رہی تھی۔ لیکن اب میں 2.5 لاکھ کا انتظام 24 گھنٹے میں کیسے کرتا؟ ویسے اتنا بھی مشکل نہیں تھا، میرے کچھ دوست بہت امیر تھے، میں 2 دوستوں کے پاس چلا گیا، ایک نے 80,000 دیے اور دوسرے نے 50,000۔ ابھی بھی پیسے پورے نہیں تھے۔ گھر آیا تو دیکھا میرے بابا اپنی الماری میں کچھ پیسے رکھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں بابا؟ تو کہنے لگے کہ وہ کمیٹی نکلی ہے بیٹا، اس کے پیسے ہیں، کیوں تجھے کچھ چاہیے؟ وہ پیسوں میں سے نکال کے مجھے دینے لگے تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، لیکن جب وہ وہاں سے چلے گئے تو میں یہ سوچنے لگا کہ ویسے تو مجھے چاہیے مگر اتنی جلدی نہیں ہو سکتا، 1 ہفتہ لگے گا۔ میں نے سوچا کہ ابھی یہاں سے پیسے نکال لیتا ہوں، بعد میں دے دوں گا، 1 ہفتے بعد جب دوست پیسے دے گا تو بیچ میں رکھ دوں گا۔ اب ابو کی ویسے ہی نظر خراب تھی، ان کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا۔ میں نے باقی کے پیسے ان پیسوں میں سے نکال لیے اور پورے 2.5 لاکھ کر کے میں نے رضیہ کے ہاتھ پہ رکھے تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ اب میری بھابھی کا رشتہ بھی بچ جائے گا، تمہیں پتہ نہیں کہ تم نے کتنا اچھا کام کیا ہے، وہ بہت دعائیں دے گی تمہیں، اور تم فکر نہیں کرو، یہ پیسے میں تمہیں واپس کر دوں گی۔ میں نے کہا کہ جب تمہارے پاس ہوں تب واپس کر دینا، اور اگر نہیں بھی کیے تو کوئی بات نہیں۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی اور اگلے ہی دن میرے ساتھ ڈیٹ پہ بھی گئی۔ ہم لوگ باہر ملے، اس دفعہ تو ہم لوگوں نے بہت سے ایسے اصول توڑ دیے جو یہ معاشرہ ایک مرد اور عورت کے لیے اس لیے بناتا ہے تاکہ وہ کسی غلط کام میں نہ پڑے، مگر محبت غلط صحیح نہیں دیکھتی، اور ہماری محبت اب اس مقام پہ پہنچ گئی تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میں جب رضیہ کو دیکھتا، اس سے ملتا تو میرے دماغ پر ایک عجیب سا سرور سوار ہو جاتا، مجھے ایسے لگتا کہ بس یہی میرے لیے سب کچھ ہے اور جو کہتی تھی مان لیتا تھا، چاہے وہ میرے بس میں ہو یا نہ ہو۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے، میرے جانے میں 15 دن تھے جب ایک دفعہ اس نے کہا کہ ایک اور بڑا مسئلہ بن گیا۔
میری بھابھی کا بھی نہ پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے مسئلے پھنسا رکھے ہیں۔ انہوں نے کسی اور آدمی سے بھی پیسے لیے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ تمہاری بھابھی نے اچھا نہیں کیا، ویسے ان کے بچے تو نہیں ہیں نا، صرف تمہارے بھائی کے بھی ہیں، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اپنے بچوں کے لیے خرچہ دے، اس طرح تو انہوں نے اپنے لیے مصیبت بنا لی۔ اب اس دفعہ کتنے پیسے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ 70,000 روپے۔ میں بڑا پریشان ہو گیا۔ میرے جس دوست نے باقی کے پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا، اس نے جب مجھے پیسے دیے تو وہ بھی میں نے رضیہ کو دے دیے۔ ایک دن مجھے کہنے لگی کہ دیکھو بھابھی اور نند کا رشتہ کتنا عجیب سا ہوتا ہے نا، نہ تو کبھی کوئی نند بھابھی کے لیے اچھا سوچتی ہے اور نہ ہی بھابھی۔ کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر۔ تم یہ سوچو کہ میں اپنی بھابھی سے کتنی محبت کرتی ہوں تو پھر تم سے کتنی محبت کرتی ہوں گی۔ تم تو میرے لیے میرا سب کچھ ہو۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے، تبھی تو میں تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں، اب تو تمہارے بغیر رہا نہیں جاتا۔ ایک ہفتے بعد میں واپس جا رہا ہوں، جب آؤں گا تو شادی کی بات کر دوں گا۔ کہنے لگی کہ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ تو میں نے کہا کہ ارے فون ہے نا، فون پہ بات کریں گے، ویڈیو کال کیا کریں گے، ہر ضرورت ہوئی تو تم مجھے بتایا کرنا، میں تمہیں وہیں سے بھیج دیا کروں گا۔ جب میں نے جانا تھا اس دن وہ بیچاری بڑا روئی، اتنا روئی کہ میں حیران رہ گیا۔ اس دن مجھے اس کی محبت پہ پورا یقین ہو گیا۔ اس نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، اس کی رو رو کے آنکھیں سوج گئی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ پگلی، میں ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں، بس پیپروں کے بعد واپس آ جاؤں گا، 2.5 مہینے کی بات ہے۔ جب میں وہاں پہ تھا تو ہم لوگ روز رات کو فون پہ باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے بات کیے بغیر دن نہیں گزرتا تھا۔ میں نے پیپروں کے دوران بھی اس سے باتیں کی، لیکن جب واپس آیا تو عجیب سا منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ رکشے سے اتر رہی تھی اور وہ 5 بچے اس کے ساتھ تھے، اور اس کا بھائی نوید بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ بچے اس کے آس پاس ایسے منڈلا رہے تھے جیسے اسی کے بچے ہیں۔ میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس کو بچوں سے بڑی محبت ہے، اپنے بھائی کے بچوں سے بڑا پیار کرتی ہے۔ وہ لوگ اندر چلے گئے اور اس نے بھی مجھے دیکھ لیا، لیکن آج وہ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئی۔ میں اس کو میسج کر رہا تھا تو اس کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ ابھی پرسوں تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ میں کل آ رہا ہوں، تو وہ بڑی خوش ہو رہی تھی کہ کل تو میرے لیے عید کا دن ہے، میری تو عید ہے، کیونکہ جب تک دید نہیں ہوتی عید نہیں ہوتی۔ ہر محبوب نظر آ جائے تو یہی تو عید ہوتی ہے۔ ایسی ایسی شاعریاں سناتی تھی، مجھے ایسے ایسے گانے وائس نوٹ میں بھیجتی تھی کہ میں سن کے حیران رہ جاتا تھا، لیکن اب وہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ ایک دن میں چھت پہ کھڑا تھا جب مجھے کسی ہلچل کی آواز آئی۔ میں نے خوشی کے مارے پلٹ کے دیکھا۔ یہ تو شکر ہے کہ میں نے منہ سے کچھ بولا نہیں، پر دیکھا تو اس کا بھائی تھا۔ میں نے منہ پیچھے کر لیا تو اس نے کہا کہ السلام علیکم، آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں جی، ایسے ہی کھڑا ہوں۔ کیوں، کوئی بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، وہ ادھر چھت پہ میری عورت پھر رہی ہوتی ہے، تو مہربانی کریں کہ اس ٹائم چھت پر نہ آیا کریں، پھر کسی ٹائم پہ بیٹھ جایا کریں۔ دیکھیں اب گھر ساتھ ساتھ بنے ہیں کیونکہ کالونی ہی ایسی ہے، لیکن تھوڑا بہت خیال تو کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ جی بالکل، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، ہم بھی بہو بیٹی والے ہیں، آپ فکر نہیں کریں۔ میں نیچے چلا گیا اور سوچنے لگا کہ اس کی بیوی اس ٹائم کہاں اوپر آتی ہے۔ لگتا ہے اس کو رضیہ پہ شک ہو گیا ہے اور تبھی اوپر دیکھنے کے لیے آیا ہے، کہیں اس نے اس پہ دوبارہ سے ہاتھ تو نہیں اٹھایا۔ مجھے تو اس کی شکل دیکھ کے ہی غصہ آ گیا تھا، میرا خون کھولنے لگا۔ نیچے آیا تو میری بھابھی آپس میں بات کر رہی تھی کہ وہ ساتھ والی عورت تو اپنے مائکے گئی ہوئی ہے، تبھی آج کل اتنا سکون ہے، نہ تو اس کے بچوں کے شوہر کی آواز آ رہی ہے اور نہ رات کو آتا تھا، تو وہ بیچ میں مجھ سے مل تو سکتی تھی، بات تو کر سکتی تھی، لیکن وہ تو بالکل ہی مجھ سے نہیں مل رہی تھی، ہر میسج کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی، اور پورے 10 دن کے بعد کہیں وہ مجھے چھت پہ نظر آئی۔ اس نے مجھ سے زیادہ صحیح طریقے سے بات نہیں کی، بس اتنا کہا کہ جب تم نہیں تھے تو میرا دل بہت پریشان تھا، میں بڑی اداس رہتی تھی، تو میں نے کچھ آن لائن شاپنگ کر لی، ہر اب اس کے لیے مجھے پیسے دینے ہیں، کیا تم مجھے تھوڑے پیسے دے سکتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں میری جان، میں تمہیں پیسے دے سکتا ہوں، کیا خریدا ہے تم نے؟
تو کہنے لگی کہ اپنی کچھ چیزیں خریدی ہیں، میک اپ وغیرہ، میں تمہیں بل بھیج دیتی ہوں، تم اپنے اکاؤنٹ سے پے کر دینا۔ میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے ضرور بھیج دینا۔ پھر کہنے لگی کہ کہیں بھائی نہ دیکھ لے، چلتی ہوں۔ مجھے اس کی حرکت کچھ عجیب سی لگی، اس نے مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کی، بھیج دینا۔ پھر کہنے لگی کہ کہیں بھائی نہ دیکھ لے، چلتی ہوں۔ مجھے اس کی حرکت کچھ عجیب سی لگی، اس نے مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کی، بس دل کی بات کر دی اور فوراً ہی چلی گئی۔ عصر کو ہم لوگ اتنے دنوں کے بعد مل رہے تھے، کم سے کم بھی 3 مہینے کے بعد۔ ایک دوسرے کو ٹھیک سے دیکھ رہے تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید اس کا بھائی گھر پہ ہوگا اور وہ ڈری ہوئی ہوگی، اسی لیے اس طرح سے پیش آ رہی ہوگی۔ لڑکیوں کے پیچھے بہت پابندیاں ہوتی ہیں اور ہم لڑکے یہ بات سمجھتے نہیں، کیونکہ ہم پہ کبھی پابندیاں لگی ہی نہیں ہوتی۔ اس نے مجھے میرے وائس ایپ نمبر پہ بل بھیجا۔ جب میں نے بل دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ 43,000 کا بل تھا۔ اتنی زیادہ آن لائن شاپنگ کون کرتا ہے بھلا؟ اس لڑکی نے تو اتنی شاپنگ کر لی۔ ابھی تک تو وہ جب بھی مجھ سے پیسے مانگتی تھی اپنی بھابھی کے مسئلے بتاتی تھی یا کچھ بھی مانگتی، لیکن اتنی بھی کیوٹ حرکتیں نہیں تھیں۔ سوچنا چاہیے تھا نا کہ اتنے پیسے خرچ کرنے سے پہلے ہی جن لوگوں سے میں نے پیسے لیے تھے وہ میرے پیچھے پھر رہے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ پیپروں کے بعد میری نوکری لگ جائے گی تو واپس دے دوں گا۔ نوکری تو مجھے ملنے والی تھی، لیکن اس طرح تو میری 3-4 مہینے کی تنخواہ ان لوگوں کے پاس چلی جانی تھی۔ میں ویسے ہی بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی گھر میں کھل چکی تھی کہ ابا کی کمیٹی کے پیسوں میں سے 1,30,000 روپے غائب تھے۔ ابا بڑے پریشان بیٹھے تھے۔ ابا ان لوگوں میں سے تو نہیں تھے کہ گھر کے لوگوں سے ہی قسمیں لیتے یا عدالت لگواتے، مگر پریشان بہت تھے۔ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کون تھا جو آ کے گھر سے پیسے نکال کے لے گیا۔ ایسے میں کل کو اور کچھ ہو جائے گا، ہم لوگ تو بیٹھے رہ جائیں گے۔ اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ گھر کے باہر CCTV کیمرے لگا لینے چاہیے۔ ہمارا اپنا گھر تھا اور ہمارے پاس گاڑی تھی۔ میرے دونوں بھائی اچھی کمائی کرتے تھے۔ میرے باپ کی پینشن آتی تھی، میری ماں کی بھی کچھ رقم ہوتی تھی جو ان کے گھر والے بھیجا کرتے تھے۔ ان کی زمینوں میں سے حصہ ہوتا تھا اور گھر والے الگ پریشان تھے۔ یہ سب کچھ بھی تو رضیہ کی وجہ سے ہی ہوا تھا، لیکن اب میں ان کو کیا بتاتا۔ میرے گھر میں تو حالات ہی بدل کے رکھ دیے تھے اس لڑکی نے، اور میری جیب میں اب اتنے پیسے نہیں تھے۔ مجھے یہ پیسے بھی کہیں سے ادھار لے کے ہی دینے تھے۔ میں بڑا پریشان بیٹھا تھا۔ یہ پیسے بھی میں نے کسی طرح دے دیے۔ جب اگلے دن ہم لوگ باہر ملے تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، بس آج گول گپے ہی کھا لو۔ کہنے لگی کہ گول گپے نہیں، مجھے تو سجی کھانی ہے، کتنے دنوں بعد باہر مل رہے ہیں، سجی بھی نہ کھائیں؟ میں نے کہا کہ دیکھو سجی وہ تمہیں پسند ہے۔ کہنے لگی کہ جب سجی کھلانے کی ہمت نہیں تھی تو پھر باہر آنے کو کیوں کہا تھا؟ وہ مجھ سے ناراض ہونے لگی تو میں نے اسے کہا کہ اچھا ناراض نہیں ہو، چلو ہم لوگ جا کر ہوٹل میں بیٹھ گئے۔ میں نے اس کی پسند کا کھانا منگوا لیا اور جتنی دیر وہ کھانا کھاتی رہی میں اپنے دوست کی منتیں کرتا رہا کہ مجھے 2,500 روپے بھیج دو۔ اس نے بھیج تو دیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ اب تو نے زیادہ ہی پیسے مانگنے شروع کر دیے ہیں، خیریت تو ہے؟ میں نے اسے کہا کہ بعد میں بتاؤں گا، اور جب بتایا تو کہنے لگا کہ تجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ لڑکی تجھے استعمال کر رہی ہے؟ میں نے کہا کہ پتہ نہیں یار، پر میں اسے ناراض تو نہیں کر سکتا نا۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھ تو کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے کہ میں تجھے بیٹھ کے سمجھاؤں، لیکن اب تو اس سے شادی کی بات کر۔ اور جب میں شادی کی بات کرتا تو رضیہ اس پر آ کر دیتی تھی اور کوئی صحیح جواب نہیں دیتی تھی۔ ایک دن میں چھت پہ کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ رضیہ آتی ہوگی، جب مجھے اس طرف سے عجیب سی آوازیں آئیں۔ رضیہ کی آواز تو مجھے آئی تھی، لیکن ساتھ کسی مرد کی بھی آواز آئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اچھا معاف کر دینا، دیکھ تو میری جان ہے، بہت پیار کرتا ہوں میں تجھ سے، کب تک مجھ سے ناراض رہے گی؟ یہ بات سن کے میں حیران رہ گیا کہ یہ کون تھا جو میری رضیہ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ جو بھی تھا، آج اس کی میرے ہاتھوں خیر نہیں تھی۔ میں چھت کے اوپر چڑھا اور دیوار پھلانگ کے اس طرف کو کود گیا، اور میں نے کہا کہ کون ہے بے تو؟
میں بولا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو نوید تھا اور اس نے رضیہ کو جس طرح سے پکڑا ہوا تھا وہ دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ رضیہ بھی بری طرح سے ڈر گئی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ تو کون ہے میرے گھر میں آنے والا؟ تو نے میرے گھر میں چھلانگ کیسے ماری؟ رضیہ کہ میں اس کو نہیں جانتی، پتہ نہیں کون ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس ٹائم یہاں پر میری بیوی آتی ہے اور تو یہاں پہ چھلانگ مار کے آ گیا۔ میں نے کہا کہ کون ہے تیری بیوی؟ تو کہنے لگا کہ یہ ہے میری بیوی۔ اس نے رضیہ کی طرف اشارہ کیا اور رضیہ کا سر جھکا ہوا دیکھ کے میں سارا ماجرا سمجھ گیا۔ اب مجھے خیال آیا کہ اس کو اپنی بھابھی کا اتنا خیال کیوں رہتا تھا، کیونکہ یہ جس بھابھی کی کہانی سنایا کرتی تھی وہ کردار یہ خود ہی تھی، اور شاید اس کا شوہر اس کے ساتھ برا کرتا تھا، لیکن اس نے مجھے پھنسایا تھا اور مجھ سے فائدہ اٹھایا۔ یہ 5 بچے بھی اسی کے تھے اور اس کی کوئی نند نہ تھی۔ اس کے شوہر نے میرا گریبان پکڑ لیا اور میں نے ایک رات جب جیل میں گزاری تو اس کے بعد میرے عشق کا بھوت اتر گیا اور مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ پھر میں نے اس کے شوہر کو بھی یہ سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ میں تو اس کی حرکتوں سے بڑا تنگ ہوں۔ شوہر کو بھی یہ سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ میں تو اس کی حرکتوں سے بڑا تنگ ہوں۔ اس کے 5 بچے ہیں، لیکن یہ اس طرح کرتی ہے، اور تمہیں پتہ ہے کوئی 24-23 سالہ وہ لڑکی نہیں ہے، اس کی عمر 40 سے بھی اوپر ہے، پر یہ ایسی لگتی نہیں۔ کچھ اس نے ہر وقت میک اپ کیا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سجا سنوار کے رکھتی ہے، اور میرا اس کے ساتھ جھگڑا یہی رہتا ہے کہ اتنا میک اپ کیوں کرتی ہے، جبکہ میں تو پورا دن گھر پہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ مجھ سے اتنے سارے پیسے لیے ہیں، تو اس کے شوہر نے کہا کہ یہ تو تمہارا اور اس کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے وہ میں دیکھ لوں گا، لیکن میں تمہارے پیسوں کے معاملے میں کچھ نہیں بول سکتا، وہ تو تمہیں خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ میرے گھر والوں کو بھی اس بارے میں پتہ چل گیا، کیونکہ جب میں جیل میں گیا تو وہاں پر پولیس والے کہہ رہے تھے کہ دیکھو آج کل کے نوجوانوں کو، ایک 5 بچوں کی ماں نے، ایک آنٹی نے اس نوجوان کی عقل کو ختم کر دیا۔ میری کمیٹی میں سے بھی پیسے میں نے ہی نکالے تھے۔ میری حالت تو دھوبی کے کتے جیسی بن گئی، اور نہ میرے گھر میں عزت رہی اور نہ میری زندگی میں محبت رہی۔ اس کے بعد نوید رضیہ کو وہاں سے لے کر شفٹ ہو گیا۔ ان کے گھر سے کچھ دنوں تک لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی رہی، اور پھر وہ لوگ شفٹ ہو گئے۔ ان لوگوں نے بھی سوچا ہوگا کہ اب یہاں پہ رہنا نہیں چاہیے۔ میں اپنی کہانی سنا کر یہی بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کے عشق میں اتنا پاگل نہیں ہو جانا چاہیے۔ جو آپ سے سچی محبت کرتا ہے وہ آپ کا فائدہ نہیں اٹھاتا، اور اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ یہی محبت کی پہچان ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔